الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تجوید کے دروس چل رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 5 مختلف جگہیں اعضاء جو ہمارے چہرے پر ہیں ان سے 17 مقامات ہیں جن کو مخارج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج، مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ، جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ اور عربی زبان میں 29 آوازیں، 28 حروف ہیں، اور یہ ان 5 جگہوں سے اعضاء سے نکلتی ہیں۔ مثلا آپ کی زبان ہے، ہونٹ ہے، ناک اور حلق اور جوف، خالی جگہ جو منہ میں ہوتی ہے، حلق میں ہوتی ہے۔ تو ہم نے جوف کے بارے میں پڑھا تھا سب سے پہلے، اور بتایا تھا کہ اس سے 3 آوازیں، یعنی ایک جگہ سے 3 آوازیں نکلتی ہیں، اور وہ 3 قسم کی آوازیں ہیں۔ مد کی آواز، الف، واو اور یا جب ساکن حالت میں ہوں، یعنی الف پر، واو پر اور یا، یہ جسے بولتے ہیں، بڑی یہ چھوٹی ہے، یہ یا، ان پر زبر زیر پیش نہ ہو اور یہ ساکن ہو، یعنی پچھلے والے سے مل کے ان کو جوڑا جاتا ہو ملا کے، تو اس صورت میں ان کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ ساکن جب ہوں تو یہ اس خالی جگہ سے نکلتے ہیں، تو انہیں حروف مد کہتے ہیں۔ حروف مد وہ 3 ہیں، الف، واو، یا، جب وہ ساکن ہو اور ان سے پہلے ان کے مطابق جو حرکت ہونی چاہیے وہ ہو، ان سے پہلے والے حرف پر ان کی مطابقت سے جو حرف ہو اس پر وہی حرکت ہونی چاہیے جو اس کے مطابق ہو۔ یعنی الف سے مطابقت رکھتا ہے زبر یعنی فتحہ، تو اس کو الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہونا چاہیے، تو یہ الف ساکن جو ہے مد بن جائے گا۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ مد بن جائے گا۔ اسی طرح یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، کسرہ جسے کہتے ہیں، تو یہ یا بھی مد بن جائے گا۔ تو الف، واو اور یا ساکنہ اب سے اپنے سے مطابقت والے حرکت کے ساتھ مدیہ ہو جاتے ہیں، یعنی مد ہو جاتے ہیں، مد بن جاتے ہیں۔ الف، واو، یا ساکنہ، الف سے پہلے زبر، واو یعنی فتح، واو سے پہلے پیش یعنی ضمہ، اور یا سے پہلے زیر یعنی کسرہ۔ تو با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی، یہ اس طرح جو آوازیں آتی ہیں، پہلا لیٹر، پہلا حرف تو وہ تو ظاہر بات ہے دوسرا ہے، سا ہے جیسے مثلا، یا جا ہے، اس کے بعد جو آپ کھینچ رہے ہیں وہ الف، واو اور یا کی آوازیں۔ اور اسی طرح لین ہوتے ہیں، یعنی واو اور یا سے پہلے والے حرف پر زبر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ الف سے پہلے صرف زبر ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلا مخرج تھا۔ دوسرا مخرج نکلنے کی جو جگہ ہے وہ 3 پوائنٹس ہیں حلق کے اندر، اس میں سب سے نیچے 2 ادھر سے نکلتے ہیں، درمیان سے 2 نکلتے ہیں، اور 3 سے، یہ سب سے اوپر جو ہے اس سے بھی 2 نکلتے ہیں۔ تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے گلے کی طرف سے۔ تو سب سے نیچے حلق میں جو پوائنٹ ہے اس سے 2 حروف کون سے نکلتے ہیں؟ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، اس کے اوپر عین اور ہا، ہا، اور اس سے اوپر غین اور خا، اخ، غا، خا۔ تو یہ 6 حروف ہیں جو 3 پوائنٹ سے نکلتے ہیں، اور یہ حلقی کہلاتے ہیں، حروف حلقی یا حروف حلق۔ تو آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ اب زبان، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زبان کی جو بیس ہے، جڑ ہے، پیچھے کی طرف حلق سے بالکل اوپر، اس کے کنارے سے، یعنی زبان کے اس حصے سے کہ جو بالکل حلق کے قریب ہے، اس کو اوپر اٹھایا جائے اور اوپر کے تالو سے لگانے کی کوشش کی جائے تو قاف نکلتا ہے، قاف۔ سو
قا اق طارق قرآن، ساکن ہو یا متحرک ہو، دونوں صورتوں میں ظاہری بات ہے وہیں سے نکلے گا. سو قا قا قی قو اور اق اق اق. تو یہ زبان کی بیس، زبان کا پچھلا بالکل حصہ اوپر کی طرف جب جا کے لگتا ہے تو یہ قاف کی آواز نکلتی ہے. یہ قاف ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ قاف کہنا مشکل ہوتا ہے، وہ اس کو قاف کہتے ہیں، کا کی طرح بولتے ہیں. تو کا نہیں ہے، یہ قا ہے. کا الگ حرف ہے، وہ آئے گا آگے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ ہمارے ہاں حیدرآباد دکن وغیرہ کے وہ اس کو خاف کی طرح بولتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. خا الگ ہے، خا اس قاف سے تھوڑا پیچھے ہے، حلق کی ہے، وہ حلق سے نکلتا ہے. خا خا خا، اس سے تھوڑا آگے آ جائیے. قا قا قا، اس سے تھوڑا آگے ہے. اق اخ اق اخ اق. تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ زبان سے نکلتا ہے، وہ حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے. اور پنجاب کے لوگ کہیں گے قاف کو بھی کاف کی طرح، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کاف نہیں ہے، یہ اک نہیں ہے، یہ کا نہیں ہے، وہ اگلا حرف ہے جو ابھی آ رہا ہے. دیکھیے اس سے تھوڑا آگے اور آ جائیے، زبان ہی میں تھوڑا سا اس سے آگے آئیے تو یہ کاف آئے گا. اوپر لگائیں گے اس کو. اک 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 کا کا ایاک کا. تو دیکھیے آپ حلق سے چلنا شروع ہوئے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، پھر اس کو زبان کو اوپر لے کے گئے تو قاف، اور اس سے اور آگے آئے زبان کے حصے میں تو کاف. اب اس سے مزید آگے آئیے تو زبان کا درمیانی حصہ آ گیا. یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، نوک نہیں ہے. نوک اس ابھی آگے ہی ہے. دیکھیے نوک الگ ہے، یہ جہاں نقطہ لگا ہوا ہے یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے. اب یہ جب اوپر لگاتے ہیں تو بعض صورتوں میں کچھ جگہ چھوڑتے ہیں، بعض صورتوں میں پورا چپکا دیتے ہیں. تو اس سے 3 حروف نکلتے ہیں. زبان کا درمیانی حصہ اوپر جب تالو میں لگتا ہے. قاف کے لیے یہ جو تالو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں اصل میں. تالو جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، انگریزی میں پیلٹس بولتے ہیں. تو وہ ہارڈ پیلٹ اور سافٹ پیلٹ. ہارڈ پیلٹ وہ ہے جو آگے کا حصہ ہے، یعنی وہ ہڈی ہے، سخت حصہ ہوتا ہے. اور پیچھے کی طرف سافٹ پیلٹ ہوتا ہے، تو بالکل نرم سا ہوتا ہے. اسی کا حصہ وہ پیچھے لمبا سا لٹکا ہوتا ہے جسے کوا کہہ دیتے ہیں ہم اردو میں، یوویولا. تو وہ بھی اسی سافٹ پیلٹ، یعنی یہ گوشت کا ٹکڑا سا ہوتا ہے جو نیچے لٹک رہا ہوتا ہے. تو اس کو جب وہاں لگاتے ہیں زبان کی بیس کو، اس کے پیچھے والے حصے کو، تو اس سے قاف، اور اس سے تھوڑا آگے جائیں تو کاف، اور زبان کے درمیانی حصے کو اوپر لگائیں تو جیم یا اور شین. اس کو آپ جیش کے طور پہ یاد رکھیں. جیش کے معنی ہوتا ہے آرمی، تو ایک گروپ، لشکر. تو یہ 3 حروف یہاں سے نکلیں گے. تو اب بیچ میں دیکھیے آپ ذرا بول کے، تو اج 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 جا جا اج اج اج. دیکھیے تو زبان کا بیچ اوپر لگتا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی جگہ اس میں نہیں چھوڑتے ہیں، بالکل بھی ملا دیتے ہیں. سو یہ تو اج اج، وہ اوپر چپکانا پڑتا ہے بیچ کے حصے کو. تو یہ جیم ہے. جب شین بولتے ہیں تو بھی زبان کے اسی بیچ کے حصے کو اوپر لگاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی جگہ آپ چھوڑ دیتے ہیں. اش، دیکھیے تھوڑی سی جگہ چھوٹ جاتی ہے. ش ش شیطان، ما شاء 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 اش. تو شین بھی بیچ کا حصہ زبان کا اوپر لگے گا، تھوڑی جگہ چھوٹی گی. اور اس کے بعد اب یہ پھر یا آ گیا. یا پہلے کہاں آیا؟ جب یا پر زبر زیر پیش نہ ہو اور یا ساکن ہو تو اس کو مدی کہتے ہیں نا. یا مد والا یا، تو اس کو کہتے ہیں یا المدیہ، الیاء المدیہ. وہ پہلے بات اس کی ہو چکی. اب غیر مدیہ کی بات ہو رہی ہے،
یعنی وہ یا جس پر زبر زیر یا پیش ہو. تو اب اس کو کہاں سے نکالیں گے؟ اس کو بھی یہیں سے نکالتے ہیں. زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالو میں لگایا جاتا ہے, تھوڑی جگہ زیادہ چھوڑ دی جاتی ہے. تو ایاکا, ایاکا, تو دیکھیں زبان اوپر جائے گی لیکن تھوڑی جگہ چھوٹ جائے گی. ایاکا, ایاکا. تو یہ 5 حروف ہیں آج کے سبق میں. ان کو دوبارہ دیکھ لیجئے, بہت آسان. قاف بھی آپ جانتے ہیں, آپ کی زبان کا حرف ہے. اق, اوپر لگایا نرم حصے میں تالو کے. اس کے تھوڑا سا آگے اک, اس سے آگے آئے تو اج, اور اسی میں ایک اور اش, اور اسی میں اگلا ای, ای, اوئی, ایاک, ایو شیء یا. تو یہ 5 حروف ہیں آج کے جن کو آپ جانتے ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے. بس آپ خالی اس دفعہ کوشش کر کے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی نکلتے کہاں سے ہیں, تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی ہو اور آپ غور کر کے وہاں سے نکالیں جہاں سے آپ ویسے ہی نکالتے ہیں صحیح طریقے سے. تو آپ کو اس میں اس کی صفات کو سمجھنا اور اس پر غور کر کے اس کو پریکٹس کرنا آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے اس میں آج کے سبق میں کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناہ, ثم زبان کی نوک کو آگے کے جو دانت ہیں ثنایا علیہ ان کو کہتے ہیں اوپر والے, اس کے کنارے پر لگائیں گے, اور میم پر شد ہے تو اس لیے اس کو غنہ کریں گے. ثم, ثم جعلناہ عین, حروف حلق میں سے آ گیا. جین, یہ جیم جو ہے جیش والا جو ابھی آپ نے پڑھا زبان کے بیچ سے, جعلناہ. نطفۃ, طا جو ہے طا اس کو موٹا پڑھتے ہیں, نطفہ قلقلہ کے ساتھ, نطفۃ, نطفۃ. فی, یہ اخفا کیا ہم نے اس لیے کہ آگے حرف فی ہے جو فا حروف اخفا میں سے ہے. نطفۃ فی قرار مکین. فی, یہ یا جو ہے مدیہ ہے, اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر آ رہی ہے اور یہ ساکن ہے. قاف کو موٹا پڑھتے جو آج آپ نے پڑھا. قرارم, رو کے بعد رو بھی موٹا ہے, اس کے بعد الف ہے یہ بھی مدی الف ہے. قرارم مکین, رو پہ 2 زیر ہے نا, ان کو تنوین کہتے ہیں, اور تنوین کے بعد اگر میم آ جائے یرملون کا میم تو اس کو ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ. تو قرار مکین, اور اس کو کھینچا کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہ مد العارض للسکون ہے, یعنی آخری سے پہلے والا حرف حروف مد میں سے ہے اور آپ یہاں رک رہے ہیں, وقف کر رہے ہیں. اس صورت میں آپ کو یہ لمبا کرنا ہوتا ہے. وقف نہیں کریں گے تو لمبا نہیں کرنا پڑے گا. ثم, اب یہ اسی طرح سے میم مشدد, اور ثم اس میں بہت زیادہ شدت سے اس کو نہیں بولنا ہوتا, بہت سافٹلی بولنا چاہیے اس کو. بہت لوگ کوشش کرتے ہیں ثم, ایسا نہیں, یہ بہت زیادہ اس میں ہمس نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا ہمس تو ہوتا ہے اس میں لیکن بہت زیادہ صفیر جیسا نہیں کہ سیٹی جیسی لگنے لگے. اسی طرح اس کو عرب کے جو لوگ ہوں گے وہ تا کی طرح بولتے ہیں, تما کر دیتے ہیں, ذرا بولنے میں آسانی لگتی ہے. تلاتا, تلاتین, تو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ تا ہے, تا الگ ہے, یہ سا ہے, سا. خلقنا النطفة, خا بھی موٹا ہوتا ہے, لق, قاف آیا اس کو قلقلہ کرتے ہیں, خلق, خلقنا النطفة, نطفة, یہ نون پر مشدد ہے اس کو غنہ کیا. علقة,
علق، قاف موٹا ہے، زبان کی بیس سے اوپر کی طرف لگاتے ہیں جب سافٹ حصے پر. علقۃ فخلقنا، ابھی علقتن تنوین کے بعد تو زبر کے بعد پھر اخفا کا حرف آیا ہے. فا حروف اخفا میں سے، ان 15 حروف میں سے جو اخفا کے ہیں، تو اس میں آپ اخفا کرتے ہیں. اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون اور تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اور نون ساکنہ، نون پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہو، تو اس صورت میں ان کو نون کی طرح نہیں بلکہ چھپا کے بولتے ہیں، اخفا کرتے ہیں. اس میں نون کیسے بولا جاتا ہے؟ زبان کی نوک آپ نے پڑھا ہے کہ اوپر لگتی ہے، آپ سب کی پریکٹس ہے، آگے آئے گا وہ. تو بولیے نون تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. من، مثال کے طور پہ من، من جب کہتے ہیں تو میم کے بعد نون کے لیے زبان کی نوک اوپر لگتی ہے نا، تالو پر، سخت والے حصے میں، آگے کے دانتوں کے پیچھے. من، من. تو اب یہ زبان کی نوک وہاں لگنے نہیں دینی ہے بلکہ اس کو تھوڑا نیچے رکھیے، اور اگلا جو حرف ہے وہ جہاں سے نکلنے والا ہے اس کے قریب لے جاتے ہیں. اس کو چھوڑ دیجیے سر رس، وہ آگے بات کریں گے جب صفات الحروف پڑھیں گے. بس آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ اس کو اوپر لگنے نہیں دینا. اور یہ اخفا جو ہے ہم اپنی زبانوں میں بھی کرتے ہیں. جیسے آپ بولتے ہیں نا ہے یا میں یا ہنسی، تو اگر ہنسی نہیں بولیں گے آپ، ہنسی، ہنسنا، تو اخفا نہیں کریں گے تو آپ بولیں گے ہنسنا. تو بہت سے لوگ ایسے بولتے ہیں. یہ ہنسنا نہیں ہے، یہ ہنسنا نہیں. یہ نون جو ہے یہ اخفا کا ہے، ساکن ہے نا، یہاں پر یہ اخفا ہے. ہنسنا، ہنسنا، ہنسی، یہ ہنسی ہے، ہنسی اخفا، ہنسی نہیں ہے یہ. اسی طرح پھنسنا، یہ بھی اخفا کے حروف ہیں، پھنسنا، پھنسنا. بہرحال اسی طرح ہے اور میں آپ اخفا کرتے ہیں. انگریزی میں بھی اسی طرح اخفا ہوتا ہے. انک، جب آپ انک بولتے ہیں یا کمنگ، آئی این جی، تو آپ ہر پریزنٹ کنٹینیوس فارم میں لگاتے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کمنگ. کمنگ نہیں بولتے، انک نہیں بولتے، بلکہ اس کو اخفا کرتے ہیں. بس اسی کو ذرا لمبا کر دیجئے تو وہ عربی کا اخفا ہو جائے گا. علقة فخلقنا العلقة، فخلقنا العلقة. خا اور قا دونوں کے دونوں موٹے پڑتے ہیں، اس لیے خلقنا العلقة مضغة، مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. اخفا پھر عظاما. وا کے بعد الف ہے، کھڑی زبر جو نظر آ رہی ہے الف ہے، اور اس کو ایک الف کھینچیں گے تو حروف مد میں سے ہے. عظاما فکسونا العظام، فکسو، سو، واو ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یہ لین ہے. فکسو، اس کو کسونل نہیں پڑھیں گے اردو کی طرح، فکسونا العظام لحما. اور رکنا چاہیں تو لحما، لحما. ثم انشأناه، اخفا گین، انشأناه. شین کے بعد الف نہیں ہے، وہ الف سواری ہے خالی حمزہ کی، وہ بتانے کے لیے اس کو جزم دے کے بتا دیا کہ اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے اگر وہ ساکن ہو. تو انشأناه، نون کے بعد الف ہے، چھوٹا الف جو نظر آ رہا ہے یہ کھڑا زبر. ناہو خلقا، خلقا آخر، خلقا. اب یہ جو تنوین ہے اس کے بعد حمزہ آیا، حمزہ حروف حلق میں سے ہے. تنوین یا نون ساکنہ کے بعد اگر حروف حلق میں سے کوئی آ جائے تو اس کو اظہار کر کے پڑھتے ہیں. اظہار کا مطلب اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، نہ بہت لمبا کرتے ہیں نہ ناک میں زیادہ گھماتے ہیں، بلکہ سیدھا طریقے سے پڑھ دیتے. خلقا آخر، آخر. یہ جو ہے یہ الف، الف مدہ ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا.
اور خا موٹا ہوتا ہے اور را بھی موٹا ہوتا ہے اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے پر زبر یا پیش ہو. تو آخر، تو یہاں ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں. آخر فتبارک اللہ، فتبارک اللہ. تو اس میں ذہن میں رہے کہ با کو با ہی پڑھنا ہے، با نہیں کر دینا. فتبارک، وہ موٹا پڑھنا اس کو غلط ہے، تفخیم اس میں نہیں ہے. را کو موٹا کرنا. فتبارک اللہ، اب لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والا جس سے آپ جوڑ رہے ہیں اس پر کیا ہے؟ زبر. کاف ہے نا، کاف کو لام سے جوڑنا ہے. کاللہ، تو اس کو موٹا پڑھیں گے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن الخالقین، احسن الخالقین. خا کے بعد بھی الف ہے مد کا، آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے. لقین، اور لمبا اس لیے کیا کہ آخر سے پہلے والا حرف حروف مد میں سے ہے، یعنی یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو مد دیا ہے، یا مد دیا، اس لیے اس پر آپ مد العارض بالسکون کر رہے ہیں، یعنی لمبا کر رہے ہیں جب روکتے ہیں یہاں پر. ثم انکم، دیکھیں میم مشدد پہ بھی غنہ ہوا، نون مشدد پہ بھی غنہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. انکم، اب یہ جو میم ہے دوسرا والا انکم کا میم، یہ ساکن ہے. ساکن میم کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو اخفا شفوی کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس میں بھی اخفا کرتے ہیں، لیکن یہ اخفا ایسا ہے کہ جس میں ہونٹوں کو میم کے لیے جو ملایا جاتا ہے. بعض لوگ آج کل اس کو پڑھتے ہوئے کچھ فرجہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی چھوٹی سی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی سی جگہ اس میں خالی چھوڑنا ہونٹوں کے درمیان، یہ متواتر نہیں ہے، یہ قیاس کا محل نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے ہم تک قراءتوں میں تواتر سے پہنچا ہے، اور اس میں یہ صورت کسی امام نے نہیں لکھی، ٹریڈیشنل اسکالرز نے جو جبال علم ہے، جن کی یہ خاص، جن کا یہ میدان رہا ہے، ان کے ہاں ایسا کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جگہ چھوڑیں گے. تو بہت لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں انکم بعد، یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ثم انکم بعد ذلك لمیتون. تو انکم بعد، کم بعد، بعد عین جو ہے بینیہ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچتے، ہلکا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، بہت جھٹکے سے نہیں پڑھتے. بعد نہیں، بعد نہیں، بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے. بعد تھوڑا سا کھینچ کے. ذالک، ذالک، ذال کے بعد بھی الف ہے. لمیتون، لمیتون، یہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے زیر ہے، تو کیا یہ مدیہ ہے؟ نہیں، یہ مدیہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یا تو ساکنہ ہونی چاہیے اور اس سے پہلے والے کے نیچے زیر ہونا چاہیے. اس سے پہلے والے پر تو ویسے بھی زبر ہے، تو جب پہلا والا یا، تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو یا ہے اصل میں یہ دو یا ہے، یا پر شد ہے، یا پر تجدید ہے نا. تجدید کا مطلب ہوتا ہے ہر حرف پہ جس پر تجدید ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں یہ دو ہے. اور پہلا والا ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، دوسرا والا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی متحرک ہوتا ہے. پہلا والا ہمیشہ جب بھی شد آئے گا اس میں ہمیشہ یہی قاعدہ ہوگا کہ پہلا والا ساکن، دوسرا والا متحرک. جو پہلا ساکن ہے یہاں پر وہ یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے نا، فتحہ ہے. تو اگر یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد نہیں کہتے، لین کہتے ہیں، لین. کیونکہ مد کے لیے تو اس سے پہلے والے کے نیچے زیر ہونا چاہیے تھا. بابو بی، بی می، مامو می، می ہونا چاہیے تھا، یہ می نہیں ہے، یہ تو مئی ہے. لمئی، لمئی، تو لین ہے یہ.
اور دوسرا والا یا اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ مدیہ ہے ہی نہیں. کیوں کہ یا کے مدیہ یا لین ہونے کے لیے تو اس کو ساکن ہونا چاہیے. اس یا پر تو زبر زیر پیش میں سے ایک ہے، یعنی زیر ہے، یعنی کسرہ. کسرہ اور زیر اگر ہو تو یہ غیر مدیہ ہے، یہ مدیہ نہیں ہے. اور یہ وہاں سے نکلتا ہے جو آج ہم نے پڑھا، زبان کی بیچ کا جو حصہ ہے وہ اوپر جب تالو میں لگاتے ہیں جیم یا شین وہاں سے نکلتے ہیں، تو انہی میں سے یا بھی نکلتا ہے. یہ تون، یہ واو سے پہلے پیش ہے تا پر، اسی لیے واو مدیہ ہے. اور لمبا ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مد العارض للسکون ہے، کیونکہ واو مدیہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے. تو الف مدیہ یا واو مدیہ یا مدیہ اگر ہو سیکنڈ لاسٹ لیٹر اور آپ اس پر رک رہے ہوں تو آپ اس کو لمبا کرتے ہیں، اس کو مد العارض للسکون کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ خیال ہوا کہ معنی کے حساب سے ایک آیت اور پڑھ لی جائے تو مناسب ہوگا. ثم انکم، میم مشدد نون مشدد دونوں غنہ ہے. یوم القیامت، یو لین، واو سے پہلے زبر آ گیا، واو ساکنہ سے پہلے فتحہ ہے. یوم القیامت، یا کے بعد الف ہے. یہ یا کیا ہے، مدیہ یا غیر مدیہ؟ غیر مدیہ، اس لیے کہ اس پر زبر ہے. جب زبر ہے تو یہ غیر مدیہ ہے نا، وہ تو ساکن ہونا چاہیے مدیہ کے لیے. تو یہ حروف مد میں سے نہیں ہے، یہ تو جیم یا شین جو زبان کے بیچ سے نکلتے ہیں اوپر تالو کی طرف لگانے میں، یہ اس سے قیامتی تبعثون. توب با پہ قلقلہ ہوگا، قطب جد قاف طا با جیم دال جب ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ قلقلہ، قلقلہ کا مطلب کہ وہ ہر ذرا ریباؤنڈ کر کے نکالتے ہیں. تب میں زبان دونوں ہونٹ آپس میں ٹکراتے ہیں نا، تب، تو اب توب اس کو توب کر دیتے. کیوں کرتے ہیں وہ قلقلہ کے سبق میں پڑھیں گے. تبعثون، اور واو سے پہلے کیا ہے، سا، اور سا پر پیش ہے تو یہ واو مدیہ ہے. اسی لیے ہم یہاں پر اس کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر بن رہا ہے اور یہاں ہم رک رہے ہیں تو مد العارض للسکون ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر فضل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.